100 امینڈمنٹس ہیں ان کے لیے وہ ووٹ دیں گے. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ اس حکومت کو سپورٹ نہیں کرے, اس خصوصی حکومت کو, مگر شاید جمہوریت کو سپورٹ پوری حاصل ہے, جو میں آپ کا مطلب سمجھی ہوں. وقفے کی طرف جانا ہے, وقفے کے بعد واپس آئیں گے. فاطمہ بھٹو صاحبہ جو کہ اپنی کتاب کی اس وقت پبلسٹی میں مصروف ہیں, انہوں نے انڈیا میں انٹرسٹنگ بیان دیا, کیونکہ آج کا پروگرام ہم آصف علی زرداری صاحب کے نام ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں. انہوں نے آصف علی زرداری صاحب پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے ان کے والد کے قتل میں ملوث ہونے کا شبہ ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا فاطمہ بھٹو نے کہ قانون کی بات جب ہوتی ہے, آئین کی بات جب ہوتی ہے, تو اس قانون کو کیوں نہیں دیکھا گیا جو کہ پاورفل کو عام عوام سے الگ کر دیتا ہے. یقیناً ان کا اشارہ اسی قانون کی طرف ہے جس کی وجہ سے صدر صاحب کو استثناء حاصل ہے. سوال یہ بھی ہے کہ اس قانون کو تو دیکھا ہی نہیں گیا. ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ فاطمہ بھٹو نے یہ بات انڈیا میں کیوں کی. ہم مزید بات کریں گے, آج کا جو اہم خطاب ہے اس پہ بات ہو رہی ہے, پاکستان کی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ پہ بات ہو رہی ہے. دیکھتے رہیے اسلام آباد سے. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں صدر پاکستان کے اس خطاب کی جو انہوں نے آج جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ سے کیا. کچھ امپورٹنٹ باتیں تھیں. ایک تو انہوں نے خطاب انگریزی میں کیا, بلا شبہ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ جیسے ایمبیسڈرز وہاں پر موجود تھے جو دوسری زبان کے لوگ ہیں, ان کے لیے بات ہو رہی تھی, شاید انٹرنیشنل آڈینس کے لیے بات ہو رہی تھی. لیکن کچھ انہوں نے امپورٹنٹ باتیں, بڑی کوشش کی ہم نے سوچنے کی کہ سب سے اہم بات کیا نکالیں. کچھ چیزیں کانسپیکوس بائی ایبسنس ہو گئیں, چاہے وہ لوگوں کی موجودگی تھی جو ہونی چاہیے تھی اور نہیں تھی, یا کچھ ایسی باتیں جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ صدر صاحب کریں گے اور نہیں کی. تو زیادہ چیزیں جو ایبسنس تھی اس کی زیادہ وہاں پر میرا خیال سے پریزنس رہی ہے. مگر ہم سن لیتے ہیں صدر صاحب نے آج کہا کیا, ایک ریکیپ آپ کو دکھاتے ہیں. Standing here, I had urged the Parliament to revisit the 17th Amendment and do away with the Article 58(2)(b). Indeed, we could have achieved much more only if the democratic process had not been repeatedly buried, and the Constitution not dismissed with contempt as a mere 15-page document. Our journey has only just begun. It is with a sense of purpose that I look ahead. I call upon the Parliament to pass the 18th Constitutional Amendment Bill without delay. Militancy and extremism have been the greatest threat to our national security in recent times. Making history by restoring the 1973 Constitution and more, the 18th Constitutional Amendment Bill has already been laid in the Parliament. I pause to congratulate each one of you because today belongs to every Pakistani. بڑے خوش نظر آئے صدر صاحب, انہوں نے ہاتھ اٹھا کے تالیاں بھی بجوائیں. لگ رہا ہے, ظاہر ہی ہے کہ وہ اس بات کا کریڈٹ لینا چاہ رہے ہیں. 2 دن پہلے نوڈیرو میں بھی انہوں نے خطاب کیا تھا, وہاں پہ بھی انہوں نے بڑی کلیئر انڈیکیشن دی تھی کہ وہ اپنے بارے میں کس وقت شاید کیا سوچنے لگے ہیں. ہم اسی پہ مزید بات کریں گے. میرے ساتھ اس وقت اسلام آباد اسٹوڈیو میں صفدر عباسی صاحب بھی شامل ہو چکے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس صفدر صاحب. صدر صاحب اب اس بات پہ بڑے مطمئن نظر آ رہے ہیں کہ ہسٹری میں ان کا نام اس شخص کی حیثیت سے جائے گا جس نے 18ویں ترمیم کروائی اور 73 کے قانون کو ریسٹور کروایا. تو کیا تمام گریونسز ختم ہو جائیں گی اور اب آصف علی زرداری صاحب کو لوگ اچھی نگاہوں سے دیکھنے لگیں گے؟ دیکھیے یقیناً یہ ایک چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی فیڈرل گورنمنٹ ہے اور صدر زرداری صاحب پارٹی کے کو چیئرمین بھی ہیں, تو یقیناً جو ہے نا یہ جو 18th امینڈمنٹ جب آئے گی اور پارلیمنٹ کے اندر جو ایک لانگ اسٹینڈنگ اسٹرگل ہے پاکستان کے اندر پارلیمانی جمہوری نظام کے لیے, اس پہ جو ہے ہم آگے چلتے ہوئے اور یہ امینڈمنٹس کرنے جا رہے ہیں جس کے تحت 17th امینڈمنٹ کا خاتمہ ہوگا, جس کے تحت پروونشل آٹونومی کے اوپر بھی جو ہے نا ہم آگے بڑھیں گے, جس کے اندر جو ہے وہ ایک بہت سے جو ہے نا میں سمجھتا ہوں ایشوز جو کہ اب تک دبے ہوئے تھے, کانسٹیٹیوشنل ایشوز, آئینی ایشوز جو کہ دبے ہوئے تھے, ان کی کوئی نہ کوئی سولوشن ہم لے کر آ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یقیناً آج کے دن صدر زرداری صاحب کے لیے جو ہے نا ایک ایسا دن ہے کہ جہاں پہ وہ یقیناً ایک فخر محسوس کر سکتے ہیں. اور اگر اب پارلیمان جو کہ امید ہے یہ 18th امینڈمنٹ پاس کرتی ہے, یہ کانسٹیٹیوشن پیکج جو سامنے آیا ہے, تو یقیناً اس سے جو نا صدر صاحب کی جو ایک خلاصہ محسوس ہو رہا تھا اور جہاں پہ کچھ ان کے اوپر جو نا بڑا نیگیٹو کرٹیسزم آ رہا تھا, خاص طور پہ جوڈیشری کے ریسٹوریشن کے حوالے سے, اور خاص طور پہ یہ
جو معاہدے ہوئے تھے دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ، آئینی معاہدے ہوئے تھے، ان پہ عمل نہیں ہو رہا تھا. لیکن آج اس کے عمل ہونے کے بعد، جس سے میں نے کہا کہ ایک بڑی پاکستان پیپلز پارٹی کی لمبی اسٹرگل ہے پاکستان کے اندر ایک جمہوری وفاقی پارلیمانی نظام کو اپنانے کی، اور جو ہے نا یہ یقیناً پاکستان کے ایک عوام کی سائیکی بھی ہے، اور ان کے اس سے جو ہے نا صدر زرعی صاحب کا ایک بہتر پوزیشن میں وہ یقیناً آئیں گے. لیکن جس طرح کہا کہ فخر محسوس کر رہے ہیں، اور وہ نظر بھی آ رہا ہے کہ فخر محسوس کر رہے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کیا پرانی گریونسز اب ایک دم سے ختم ہو جائیں گی؟ کیونکہ آپ کی پارٹی، اپوزیشن کے دو بڑے لیڈر وہاں پہ موجود ہی نہیں تھے. اب بڑی واضح ہے یہ بات کہ لوگ شاید معاف کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہیں. میرے خیال میں جی اگر وہ آتے تو یقیناً آپ نے میاں صاحبان کی طرف اشارہ کیا ہے، اگر وہ آتے تو یقیناً اسے ایک فضا بہتر ہوتی. لیکن بہرحال جو ہے نا ہمیں یہ دیکھنا یہی ہے کہ جی انسٹیٹیوشنل حوالے سے ہم کہاں چل رہے ہیں، جو کہ بنیادی جو ڈسٹورشنز تھی آئین کی، ان کو ہم کتنا دور کر پا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے یقیناً جو آئینی پیکیج سامنے آیا ہے، وہ جو ڈسٹورشنز، بیسک ڈسٹورشنز، کچھ تو جو ڈسٹورشن ایک پی سی او کی ڈسٹورشن تھی جو کہ 3 نومبر 2009 کو سامنے آئی، وہ تو جوڈیشری نے خود کریکٹ کی. کاش کہ میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں، اور میں بار بار یہ میں نے کہا بھی ہے کہ کاش کہ وہ ڈسٹورشن بھی جو ہے وہ پارلیمان جو ہے نا اس کو ریموو کرتی اور پارلیمان اس کو درست کرتی. لیکن چونکہ وہ نہیں ہوا، پھر بھی ہمیں جو ہے نا اس چیز کو، اور ڈیلے بھی ہوئی، 2 سال جو ہے نا اس میں لگ بھی گئے. شاید جو ہے نا یہ چیزیں اگر ہم کچھ دیر پہلے کر لیتے، اور جیسے شروع میں جب حکومت آئی تھی تو یہ چیزیں اگر شروع میں یہ ڈسٹورشنز کریکٹ ہو جاتی، جوڈیشری ریسٹور ہو جاتی، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو باقی اب جو دیگر مسائل، کیونکہ ظاہر ہے اس سے جو ہے نا آپ یہ کہیں کہ جی عوام جو ہے نا سیٹسفائی ہو جائیں گے، تو یہ یقیناً جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ابھی جو بنیادی عوامی مسائل ہیں، مہنگائی کے حوالے سے، ساتھ چیزوں کے ملیٹنسی کا حال صدر صاحب نے بھی اپنی تقریر میں کیا. ہم نے خود دیکھ لیا آج پشاور کی جو دردناک واقعات ہوئے. تو چیلنجز آپ بلا شبہ یہ بات کریں وہیں پر موجود ہیں. تو آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیلے ہوا اس سارے کام کو ہوتے ہوتے؟ دیکھیں جی میں نے ہمیشہ جو ہے اس بات کا بارہا اظہار کیا ہے کہ یہ جو ہمارے مسائل تھے، خاص طور پہ جوڈیشری کے ریسٹوریشن کے حوالے سے، اور یہ جو آئینی ڈسٹورشنز تھیں، یہ جو اگر شروع کے دنوں میں کریکٹ ہو جاتی تو پھر ہم جو ہے نا کنسنٹریٹ کر سکتے تھے پاکستان کے اکنامک مسائل کے اوپر اور یہ دہشت گردی کے مسائل کے اوپر. اب بھی جو ہے نا جو دہشت گردی کا جہاں ضرور ان کی کمر ضرور ٹوٹی ہے دہشت گردوں کی، لیکن اب بھی جو ہے نا یہ جو آج خاص طور پہ تیمر گرہ میں ہوا، اور پشاور کے اندر جو امریکن قونصلیٹ کے اوپر حملہ ہوا ہے، اس سے پہلے لاہور کے واقعات ہوئے، اس سے پہلے کراچی کے واقعات ہوئے، تو اس کا مطلب یہ کہ ابھی ریزسٹنس موجود ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی جو ہے نا جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر یہ پہلے مسائل حل ہو جاتے تو یہ پاکستان کی جو بنیادی مسائل ہیں، جو جیسے میں نے کہا معاشی اور مسائل اور دہشت گردی کے حوالے سے، اس میں پہلے حل ہو جاتے. زیادہ کنسنٹریٹ کر پاتے. میں خرم صاحب کو یہاں پہ شامل گفتگو کروں گی. خرم صاحب، صدر صاحب نے خود کہا کہ 18ویں ترمیم میں تاخیر اتفاق رائے کے لیے ہوا تھا، اور ہم نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی ہے. تو پھر آپ لوگ کیوں ناراض ہو گئے؟ نہیں، ہماری ناراضی نہیں ہے، ہمارے اصولی اختلافات ہیں. ایک تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی مفاہمت ایک اچھی چیز ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کرپشن کے ساتھ بھی مفاہمت کر لیں. لہٰذا مسلم لیگ نون کرپشن کے ساتھ تو مفاہمت نہیں کرے گی. دوسرا، جو وار آن ٹیررزم پہ ان کی پالیسیز ہیں، یا جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ ایک بہت بڑا فیلئر ہے کہ پاکستان میں، لیکن وار آن ٹیرر میں تو جب سوات آپریشن ہوا تھا تو سب نے مل کے ہاتھ باندھ کے سب اکٹھے گئے تھے. وار آن ٹیرر کی آپ کی کوئی الگ پالیسی؟ دیکھیں، ہمارا اختلاف اس حکومت سے یہ ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ صرف عسکری طریقے سے اس جنگ کو لڑ لیں گے تو یہ آپ کے سامنے آ گیا کہ صرف ملیٹریلی ہم کامیابیاں ہوئی ہیں، لیکن جو کاؤنٹر انسرجنسی کے اصول ہے جسے کہتے ہیں کلیئر ہولڈ بلڈ، تو جو آرمی ہے، افواج پاکستان ہے، وہ علاقوں کو کلیئر کر سکتے ہیں. سوات مالاکنڈ انہوں نے کلیئر کیا ہے، ساؤتھ وزیرستان انہوں نے